رسول السلام نے کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا، یا علی تمہاری عمر تو 10 سال ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی وحی، کیسا فرشتہ، اور میں رسول اللہ کیسے ہو گیا؟ یہ نہج البلاغہ کا رسول ہے، صحیح بخاری کا رسول نہیں ہے کہ وحی کے آنے پر بخار آ جائے، بلکہ تبسم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، استقبال کے ساتھ مسکرا کے عجیب جملہ کہتے ہیں مولا کائنات نے جو اپنے حق میں پیش کیا ہے، علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، انک تسمع ما اسمع وترى ما کرا ولکنک نبی بعدی ولکنک لا علی خیر، اے علی تم میرے باس پہ فرق یہ ہے کہ نبی نہیں ہو بلکہ میرے جانشین برحق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بزم میں بیٹھتی تھی مگر ان آوازوں کو سننے سے قاصر تھی جو اجسام قدسیہ کی آوازیں ہیں۔ فاطمہ بنت اسد ابو طالب سے کہتے ہیں عمران تم نے کس بچے کو میری گود میں لا کے دے دیا؟ میں ہر وقت وحی الہی کی آوازیں سنتی ہوں، توسر و تسنیم کے چھلاکنے کی آوازیں سنتی ہوں، وہ آوازیں سنتی ہوں جو جنت میں رہنے والوں کی آوازیں ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ پورے گھرانے کا سطح شعور ایک جیسا تھا۔ یہ ہے ہم جنس ہونے کی مثال۔ مولا کائنات اتر گئے کنویں میں جہاں جنات رہا کرتے تھے، جنگ ہونے لگی، صحابہ کرام مولا کائنات کا انتظار کرنے لگے، اپنے گلا کو زور زور سے چلا کے منہ ڈالتے ہیں کنویں میں، کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی این انتا این انتا این انتا، اے علی آپ کہاں ہیں، اے علی آپ کہاں ہیں، اے علی آپ آئے کیوں نہیں اب تک؟ جبرائیل امین نازل ہو کے کہتے ہیں اے میرے منصبدار رسالت، قدرت کا یہ قطن فیصلہ ہے کہ اگر آج تمام جن و انس مل کے اگر علی کو آواز دیں گے تو جہاد میں ڈوبا ہوا میرے نام کا مجاہد ہرگز ہرگز نہیں سنے گا جب تک آپ خود بنفس نویس علی کو آواز نہ دیں۔ رسول السلام نزدیک آئے، کنویں میں منہ ڈالا، اینا انتا اینا اینا یا علی، بس یہ ابھی علی کے یہ کی بازگشت اور گونج کنویں میں باقی تھی کہ آواز آئی لبیک یا نبی لبیک یا نبی لبیک یا نبی۔ اب تو یہ طے ہو گیا نا کہ بشر کی نوع اور ہوتی ہے، حجت کی نوع اور ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عشق رسول کی مثال ہے کہیں؟ اب آ جاؤ عشق الہی پہ، صفین کا وہ میدان کارزار کے جہاں پر حرب و ضرب کی آوازیں مجاہد کو قتال میں ڈبو رہی تھیں اور خاک و خون کے ملے جلے تاثرات بشر میں فتوحات کا شوق پیدا کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں آفتاب اپنی منزلیں طے کرتا ہوا نصف النہار پر پہنچا اور زوال کے اثرات آسمان پر نمودار ہونے لگے۔ ایک مجاہد نے اپنی تلوار کو روک دیا جس سے لہو برس رہا تھا، باوضو تو وہ تھا ہی، روح کعبہ نے جان کعبہ نے رخ پھیر دیا کعبے کی طرف، تکبیر کی آواز بلند ہوئی، تکبیر کی آواز نے زمزمہ توحید نے فضاؤں میں ساز عرفان چھیڑ دیا۔ تاریخ عبادت اور تاریخ جنگ اپنی کمال کی طرف مڑنے لگی۔ عشق الہی کی ایسی مثال دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جہاں فضاؤں میں موت کے نغمے طاری تھے، نہ ہی تیروں کی کثرت کا احساس تھا، نہ موت کا کوئی ڈر تھا، نہ جنگ کا کوئی شوق تھا، مانو ہر چیز کا وجود مٹ چکا ہو، بس ایک عبد ہو، ایک معبود ہو۔ صفوں کو چیرتے ہوئے ابن عباس پہنچے، مولا کائنات یہ رن بھومی ہے، عبادت کا وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ولایت نے رخ پھیر دیا صحابیت کی طرف، ابن عباس کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اس عبادت کی خاطر ہی تو جنگ کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ پڑھتے ہیں دعائیں مولا کائنات کی، دعائے صبا، دعائے کمیل، دعائے مشلول، یہ جو عبادتیں ہیں معصوم کی، یہ دراصل عبادتیں ہیں تربیت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے۔ یہ معصوم کی اور خدا کی اصل گفتگو نہیں ہے۔ معصوم اور خدا جو آپس میں راز و نیاز اور گفتگو کرتے ہیں، اگر عام بشر وہ سن لے تو وہیں دم توڑ دے۔ یہ دعائیں ہیں تاکہ بارگاہ خداوندی میں دعا مانگنے کے آداب لوگوں کو آ جائیں۔ آپ جب دنیا کے بڑے بڑے آفسوں میں جاتے ہیں تو ایسے ہی کوئی کام نہیں کروا لیتے، بلکہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے۔ اپلیکیشن کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، اس کے بعد کام ہوتا ہے۔
ایسے ہی دربار شاہی کے بھی کچھ آداب ہیں. وہ معصوم جانتا ہے, وہ معصوم سکھاتا ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ معصوم خود گفتگو کر رہا ہے معبود سے, خود گفتگو نہیں کرتا وہ معبود سے. اگر خود گفتگو کرے اور بشر سن لے. کوفے کی وہ رات صحابی رسول انوپ تسبیح و تحریم میں مبتلا ہے. دفتن مناجات کی زمزم ریزیاں جو سنی تو جیسے روح رقص کرنے لگی ہو. رخ پھیر دیا صحابیت نے ولایت کی طرف. یا علی, یہ کیسے کلمات ہیں جن کو سننے کا اتفاق اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. مولا کائنات نے منع کیا, انوپ تم ان حقیقتوں کے برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو, خاموش ہو جاؤ. کہا مولا یہ جملے میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئے, اب برداشت نہیں ہوتا مولا. کچھ الفاظ عطا ہوں, کچھ مناجات کے کلمات عطا ہوں, جب طمز بن جائے تو ولایت برداشت نہیں کرتی. مولا کائنات نے بس ظرف و فہم کچھ معرفت بھرے جملے انوپ کی جھولی میں ڈال دیے. انوپ کہتے مولا آگ اور تیز بھڑک گئی, کچھ اور معرفت بھرے جملے آتا ہوں. مولا کائنات نے پھر بقدر ظرف و فہم انوپ کی جھولی میں چند معرفت کے کلمات ڈال دیے. مولا برداشت نہیں ہوتا مجھ سے, مولا چند کلمات اور عطا ہوں. بس اس کوفے کی اندھیری رات میں نہ جانے کتنے معرفت کے دیے جلنے لگے. جب تھوڑی دیر ہو گئی اور مولا کائنات نے کوئی حس اور حرکت کی آواز کو نہیں سنا تو کہتے ہیں انوپ خاموش کیوں ہے, بولتے کچھ نہیں, کچھ کہتے کیوں نہیں, اٹھو انوپ بولو کچھ. جب کوئی آواز نہ آئی بڑھ کر مولا کائنات نے انوپ کی نبضوں پہ ہاتھ رکھا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اے انوپ ہم نہ کہتے تھے کہ تم تجلیوں کو بے نقاب برداشت نہ کر سکو گے. یہی فرق ہے صحابی رسول میں اور جانشین رسول میں. شجاعت کا یہ عالم ہے کہ صفین کا وہ میدان کاردار کہ جہاں پر رات بھر علی کی قواں شام تلوار کفر کا لہو چاٹتی رہی. صبح ہوتے ہوتے صفین کا میدان خاک اور خون سے لبریز ہو گیا. نہ جانے بشر میں فتوحات کا شوق کہاں سے پیدا ہوا کہ مالک اشتر اپنے کشتے گننے لگے. جب اپنے کشتے گن چکے تو دل میں ایک آرزو رسمس آئی کہ کیوں نہ مولا کائنات کے بھی کشتے گنتا چلوں. اس لیے کیونکہ مولا کائنات کے کشتوں پر ان کی ذوالفقار کی دستخط ہوا کرتے تھے. یا تو یوں گرا کرتی تھی یا یوں گرا کرتی تھی. جب یوں گرا کرتی تھی تب بھی برابر برابر, اور جب یوں گرا کرتی تھی تب بھی برابر برابر. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے نجف کا. شاہی خاندان کا ایک نوجوان ذریعہ اقدس کے پاس آ کے کہتا ہے نجف میں, یا علی سنا ہے تمہاری شجاعت تاریخ میں لفظوں میں ڈھل کر ایک شجاعت کا نیا باب کھول گئی. اگر تم میرے زمانے میں ہوتے تو میں آپ کو دیکھتا کہ کتنے شجاع ہیں. یہ کہنا تھا کہ ذریعہ اقدس سے انگلی نکلی اور اس شاہی خاندان کے لڑکے کے 2 ٹکڑے ہو گئے. الزام آ گیا بیچارے خدام پر, خدام کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب خدام رونے لگا, مولا یہ جزا ملی ہے مجھے میری خدمت کی کہ کل مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا, کر میرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. مولا عمر بھر زندگی بھر آپ کے در کی خاک چاٹتا رہا, آج یہ صلہ دیا آپ نے مجھے کہ کل مجھے موت کے گھاٹ اتر دیا جائے گا. یہ کہتے کہتے بیچارہ مناجات کرتا ہوا روتے روتے سو گیا. خواب میں مولا کائنات کو دیکھا. مولا کائنات کہتے ہیں, سن خدام, جب تجھے کل قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہو تو سلطان سے کہہ دینا کہ اس کا قاتل علی ابن ابی طالب ہے. کہا مولا یقین کیسے ہوگا میری بات پہ لوگوں کو؟ کہا کہنا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, دونوں کو تول لے. اگر 19-20 ہیں تو تو قاتل, اور اگر برابر برابر ہے تو علی قاتل. جب کشتے گن چکا مالک اشتر تو ایک زیادہ تھا مولا کائنات کا. دوڑتا ہوا آیا, کہا مولا ایک کشتہ رہ گیا ورنہ آپ کی برابر ہوتا. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پہ نفرت کی نکیلیں ابھرنے لگیں. وہ مالک اشتر کہ جس کے سامنے ستوت بنی امیہ لرز کے رہ جاتی تھی, وہ علی کے سامنے اس طرح سے کانپ رہا تھا جیسے زلزلوں کے سامنے زمین کانپا کرتی ہے, جیسے طوفانوں کے سامنے خس و خاشات کانپتے ہیں. مالک توبہ کر اور دوبارہ بیعت کر. مولا غلطی ہو گئی مجھ سے,
مولا میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کرتا ہوں. مولا کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مالک بشر ہو نا تم, بشریت چھلک گئی تمہاری, اب جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے کشتوں میں اور میرے کشتوں میں کیا فرق تھا؟ تو پھر سن, صفین کی اس رات میں اندھیروں میں گرد و غبار میں, جہاں تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی, جہاں مجاہد کو مجاہد نظر نہیں آ رہا تھا, مالک تم نے اس کو قتل